السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ اللہ تعالی توبہ کرنے والوں کو اور پاکی حاصل کرنے والوں کو، پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ آپ احباب یہ بات اچھی طرح جان گئے ہیں الحمدللہ کہ عبادتوں میں سب سے اہم اور پہلی عبادت، بلکہ دوسری عبادتوں کے قبول ہونے کے لیے پہلی شرط یا پہلی عبادت ایمان اور توحید ہے۔ بنا ایمان اور توحید کے کوئی آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا بالکل قطعاً، اور بنا ایمان اور توحید کے اللہ تعالی قطعاً کوئی عبادت، کوئی نیکی قبول نہیں کرے گا۔ کفر اور شرک پر مرنے والے کا ہمیشہ کا ٹھکانہ جہنم بنے گی، اور توحید اور ایمان ساری عبادتوں کے قبول ہونے کی جڑ اور بنیاد ہے۔ ایمان اور توحید کے بعد سب سے اہم عبادت، سب سے افضل عبادت، بلکہ مسلمان ہونے کے لیے ضروری چیز صلاۃ یعنی نماز ہے۔ صلاۃ یعنی نماز ہے۔ اگر کوئی بے نمازی کی حالت میں مرا تو گویا وہ توحید والا نہیں ہے، اور وہ ہمیشہ میں جہنم میں رہے گا۔ جہنم سے بچنے کے لیے، جنت پانے کے لیے یہ دونوں ضروری ہیں، توحید اور 5 وقت کی نماز کی پابندی۔ اگر نماز نہیں ہے کسی کے پاس، 5 وقت کی نماز کا پابند نہیں ہے، تو حقیقت میں وہ مسلمان نہیں ہے، جیسا کہ قرآن کی ایک نہیں کئی آیت میں اس کا ذکر ہے، اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی حدیثوں میں اس کا ذکر ہے۔ بلکہ بے نمازی کا ذبح کیا ہوا جانور بھی کھانا جائز نہیں ہے، کیونکہ قرآن کریم کی آیتوں کی روشنی میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں وہ آدمی کافر ہے، دین سے باہر ہے۔ نہ اس کا ذبح کیا ہوا، بے نمازی کا نہ ذبح کیا ہوا جانور کھانا جائز ہے، نہ اس پر جنازے کی نماز پڑھی جائے گی، نہ اسے مسلمان کے قبرستان میں دفن کیا جائے گا، نہ ہی اس سے کسی نمازی مسلمان لڑکی کی شادی کی جائے گی، وغیرہ وغیرہ، اور اس کی جان، اس کا مال حلال ہے، یعنی اس سے جہاد کیا جائے گا۔ تو توحید اور نماز یہ سب سے پہلی ضروری چیز ہے، جس چیز کے ذریعہ ہم اللہ کے یہاں اپنے آپ کو مسلمان ثابت کر لے جائیں گے۔ نماز سب سے پہلی عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ نے بندوں کے اوپر فرض کیا ہے۔ روزہ، زکوٰۃ، حج یہ بعد میں فرض ہوئے ہیں، لیکن نماز سب سے پہلے، بلکہ سارے نبیوں پر نماز فرض تھی، سارے نبیوں پر، سارے رسولوں پر۔ اسی لیے بہت سارے نبیوں نے اپنے لیے اور اپنے بال بچوں کے لیے نماز پر
قائم رکھنے کے لیے اللہ تعالی سے دعا کی ہے. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. اے اللہ تو مجھے نماز کو قائم کرنے والا بنا اور میرے بال بچوں کو بھی نماز کا قائم کرنے والا بنا، اور اے اللہ تو دعا کو قبول فرما لے. اور بنا نماز کے کسی کا ایمان نہ صحیح ہے اور نہ توحید صحیح ہے، چاہے وہ شرک کرتا ہو یا نہ کرتا ہو، کیونکہ نماز کا چھوڑنا ہی شرک ہے. نماز کا چھوڑنا ہی شرک ہے. کیسے شرک ہے؟ نماز چھوڑتا ہے انسان یا تو سماج کی بات مان کر یا اپنے من کی بات مان کر، اللہ کی بات کو ٹھکرا کر. ہے بات کہ نہیں ہے؟ تو نماز یہ بہت ضروری ہے. اور نماز کے صحیح ہونے کے لیے اللہ تعالی کے ہاں نماز کے قبول ہونے کے لیے کچھ شرطیں ہیں. جب وہ شرطیں پائی جائیں گی تب نماز قبول ہوگی. انہی شرطوں میں سے جن شرطوں کے پائے جانے کے بعد نماز قبول ہوگی، انہی شرطوں میں سب سے پہلی شرط پاکی ہے. طہارت جسے کہا جاتا ہے، پاکی، بدن کا پاک ہونا، کپڑے کا پاک ہونا، جسم کا پاک ہونا اور دل کا پاک ہونا. بدن کا پاک ہونا، کپڑے کا پاک ہونا، دو ہو گیا. اور جس جگہ نماز پڑھ رہا ہے اس جگہ کا پاک ہونا، تین ہو گیا. اور دل کا کفر اور شرک سے پاک ہونا. یہ نماز کے قبول ہونے کے لیے پہلی شرط ہے پاکی. اور اللہ تعالیٰ پاکی اختیار کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، اور بہت ساری جگہوں میں پاک رہنے کا اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، اور آپ کے ذریعہ اپنے بندوں کو بھی پاک رہنے کا حکم دیا. چونکہ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ مسلمانوں میں خاص طور پر بہت ساری چیزوں کے بارے میں کافی جانکاری رکھتے ہیں. انجن کا ایک ایک پارٹ کھول کھال کر کے رکھ دیں گے، دھل کے گریسنگ کر کے پھر ویسے لگا دیں گے. نیٹ چلانے میں ایک نمبر، گاڑی چلانے میں ایک نمبر، بہت ساری چیزوں کے بارے میں علم ہے، جانکاری ہے. اور اگر جانکاری نہیں ہے تو اس کو حاصل کرنے کے لیے چھوٹا بن کر کے بھی حاصل کر لیتے ہیں، کیونکہ اس میں دنیاوی فائدہ ہے. لیکن پاکی کے بارے میں یا نماز کے دوسرے مسئلوں کے بارے میں بہت سارے مسلمانوں کے ہاں کوتاہی ہے. یا تو جانتے ہی نہیں اور یا جاننے کی کوشش ہی نہیں کرتے. جس سماج میں پلے بڑھے پیدا ہوئے ہیں اس سماج کے لوگ جس کو پاکی سمجھتے ہیں اسے بہت سارے لوگ پاکی سمجھتے ہیں، جس کو ناپاکی وہ لوگ سمجھتے ہیں اس کو ناپاکی سمجھتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. اس لیے میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ انشاءاللہ العزیز رمضان المبارک تک یا شعبان تک آپ لوگوں کو پاکی کے مسائل، موٹے موٹے ناپاکی کے مسائل اور نماز کے اہم اہم مسائل بتلاؤں اور سکھاؤں، جو کہ ہمارے لیے جاننا ضروری ہے. بڑے تعجب کی بات ہے کہ دنیا کے معاملے میں اگر علم نہ ہو تو اسے دوسرے سے جانکاری حاصل کرنے میں، پوچھنے میں ہمیں شرم نہیں لگتی ہے. یعنی بہت سارے مسلمانوں کو شرم نہیں لگتی، لیکن دین کے مسئلے میں، دین کا کوئی مسئلہ جاننا ہو، دین کا کوئی طریقہ جاننا ہو تو اس کے جاننے کے بارے میں شرم محسوس ہوتی ہے.
کچھ دن پہلے ایک صاحب سے میں نے کہا کہ حفوم میں جو بڑی مسجد ہے وہاں شیخ سیف الدین بلال حفظہ اللہ ظہر کے بعد آدھا گھنٹہ قرآن پڑھاتے ہیں ڈیلی، اور تجوید کے ساتھ پڑھاتے ہیں، صحیح کراتے ہیں، ذرا اس میں بیٹھا کرو تو آپ کو قرآن پڑھنا آ جائے گا، اور جو غلط قرآن پڑھتے ہو وہ صحیح ہو جائے گا۔ کہ ایسا ہے نا شیخ، وہاں چھوٹے چھوٹے بچے پڑھتے ہیں قرآن، تو بچوں کے بیچ میں بیٹھ کر پڑھتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے۔ ان کا یہ جواب صحیح تھا، ان کا یہ جواب صحیح تھا، لیکن جس کام پر وہ ہیں اگر انہیں پتا چل جائے کہ یہ کام کا یہ طریقہ میں نہیں جانتا، مدیر تنخواہ کاٹ لے گا، تو چھوٹا کا دودھ پیتا بچہ بھی اگر جانتا ہوگا تو اس سے بھی پوچھ لیں گے پیسے دے کر کے، اگر وہ نہیں بتائے گا تو۔ لیکن دین کا مسئلہ جاننے کے لیے آدمی چل کے آتا ہے، اپنا وقت دیتا ہے، اپنی محنت دیتا ہے، لیکن کس کو فرصت ہے، یا اس میں شرم و حیا رکاوٹ آ جاتی۔ تو انشاءاللہ العزیز پاکی کے مسائل اور نماز کے اہم اور موٹے موٹے مسائل میں آپ لوگوں کو بتلانا چاہتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح دین کا سیکھنے والا، اس کا سکھانے والا، اس پر عمل کرنے والا اور دوسروں تک اس کا پہنچانے والا بنائے اور قبول فرمائے، آمین۔ پاکی کو عربی میں طہارت کہتے ہیں، اس لیے بہت ساری جگہوں پر جہاں اردو بولی جاتی ہے طہارت کے لیے میں جا رہا ہوں، بولتے ہیں پاکی کو عربی میں طہارت کہتے ہیں۔ پاکی، اور پاکی دو طرح سے ہوتا ہے، ایک اندر کی پاکی، ایک باہر کی پاکی۔ کیا مطلب اندر کی پاکی؟ ہاں کون بتلائے گا؟ پاکی دو طرح سے ہوتی ہے، ایک اندر کی پاکی طہارت باطنیہ، اور ایک باہر کی پاکی طہارت ظاہرہ۔ اندر کی پاکی کیا مطلب؟ دل کی پاکی، دل کی پاکی، دل پاک صاف ہو تو دل میں تو گرد و غبار اندر جاتا نہیں ہے، جاتا ہے؟ دل میں کوئی میل جاتا ہے؟ لیکن دل کا ایک میل ایسا میل ہے جو پورے جسم ہی کو نہیں، پورے عمل کو کھا جاتا ہے۔ اور اندر کی پاکی سے مراد دل کی پاکی، جس دین کے ہم ماننے والے ہیں اور جو دین ہمارے آخری پیغمبر پر اترا ہے، اس دین میں کافی زور دیا گیا ہے کہ اس دین کے اپنانے والے اپنے دل کو پاک رکھیں، اور جس کا دل پاک ہے کفر سے، شرک سے، گناہوں سے، تکبر سے، خیانت سے، ریاکاری سے، نفاق سے اور دوسرے اللہ کو ناراض کر دینے والی حرکتوں اور عملوں سے، اسی کا دل پاک اور صاف ستھرا ہے۔ تو دل کی پاکی، دل میں کفر نہ ہو، دل میں شرک نہ ہو، دل میں نفاق نہ ہو، دل میں خیانت نہ ہو، دل میں حسد نہ ہو، وغیرہ وغیرہ، یہ دل کی پاکی، یہ بہت ضروری ہے۔ دل پاک رہے گا تب ہماری عبادت قبول ہوگی، یا اس کا اثر ہم روز قیامت یا دنیا میں دیکھیں گے۔ لیکن اگر دل کی پاکی نہیں ہے، ایک آدمی شرک اپنے دل میں رکھے، کروڑ نماز پڑھے، کروڑ بار نہائے، کروڑ بار وضو کرے، وہ پاک نہیں ہو سکتا ہے۔ تو پاکی دو طرح سے ہے، نمبر ایک اندرونی پاکی، جس کا مطلب ہے دل کی پاکی۔ دوسری پاکی وہ پاکی جو محسوس ہو، اوپر کی پاکی۔ اوپر کی پاکی سے مراد یہ ہے کہ ہر اس چیز سے اپنے آپ کو پاک رہنا
جس کو اللہ تعالی نے اور اس کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپاک کہا ہے، اور وہ چیز محسوس کی جاتی ہے، جیسے آدمی کا پاخانہ، پیشاب ہے کہ نہیں، آدمی کا پاخانہ، پیشاب، یا اسی طریقے سے ذبح کرنے کے بعد جو خون گرتا ہے، اسی طریقے سے عورتوں کے جسم سے جو خون نکلتا ہے، یہ اوپری پاکی ہے نا، تو اوپری پاکی بھی مراد ہے۔ ناپاکی دو طرح سے ہوتی ہے، پاکی کا مطلب سمجھ گئے نا، یعنی ہمارا دل بھی کفر اور شرک سے پاک ہو، اور ہمارا جسم اور کپڑا یا جس جگہ ہم نماز پڑھ رہے وہ جگہ بھی ناپاکی سے پاک ہو۔ ناپاکی جیسے پاخانہ پیشاب ہے، ذبح کرنے کے بعد جو خون نکلتا ہے، یا حیض اور نفاس کی وجہ سے جو خون نکلتا ہے، یا جس کو شریعت نے ناپاک کہا ہے، اس کو ناپاک بولتے ہیں۔ بہت ساری جگہوں پر میل کچیل کو بھی ناپاک کہتے ہیں، یہ ان کی زبان ہے۔ میل کچیل یہ گندگی ہے، لیکن ناپاکی نہیں ہے۔ کیا ہے ناپاکی؟ ناپاکی ہے، میل بدن میں ہے، جسم کے پسینے سے جو میل نکلتا ہے وہ میل ناپاک ہے؟ نہیں۔ تو ناپاکی سے مراد پاخانہ پیشاب وغیرہ، یا ان جانوروں کا پاخانہ پیشاب جن کا گوشت کھانا اسلام میں حرام اور ناجائز ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ناپاکی دو طرح سے ہے، ناپاکی، پاکی کے بعد ناپاکی۔ ناپاکی دو طرح سے ہے، ایک ہے بڑی ناپاکی اور دوسری ہے چھوٹی ناپاکی۔ جیسے بہت سارے لوگ کہتے ہیں بڑا استنجا چھوٹا استنجا، یعنی بڑا استنجا سے بہت سارے لوگ مراد لیتے ہیں کہ میں پاخانہ کرنے جا رہا ہوں، اور چھوٹے استنجے سے بہت سارے لوگ مراد لیتے ہیں کہ پیشاب کرنے جا رہا ہوں، ہے نا۔ تو ایک ہے بڑی ناپاکی، ایک ہے چھوٹی ناپاکی۔ بڑی ناپاکی کسے کہتے ہیں؟ کون بتلائے گا؟ بڑی ناپاکی، ہاں، ارے کسے کہتے ہیں؟ تو ڈائریکٹ چلے گئے وہیں یار۔ ہاں، کیا جواب دیے تھے؟ بڑی ناپاکی کہتے ہیں کہ جس کی وجہ سے غسل واجب ہو جائے، مرد پر یا عورت پر یا دونوں پر۔ بڑی ناپاکی کسے کہتے ہیں؟ جس کی وجہ سے غسل واجب ہو جائے، یعنی جب تک غسل نہ کرے وہ پاک نہیں ہو سکتا ہے، وہ نماز وغیرہ نہیں پڑھ سکتا، اگر پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ نماز کے صحیح ہونے کے لیے پاکی شرط ہے۔ تو بڑی ناپاکی اسے کہتے ہیں جس میں غسل واجب ہو، جیسے جنابت عربی میں اس کو کہتے ہیں۔ آدمی کو احتلام ہو گیا یا عورت کو احتلام ہو گیا، احتلام سمجھتے ہو نا، نائٹ فال جس کو انگریزی میں کہتے ہیں، حالانکہ اب تو ڈے فال بھی ہو جاتا بہت سارے لوگوں کو۔ یا بیوی سے ہم بستری کیا ہو، اس کو جنابت کہتے ہیں، احتلام یا بیوی سے ہم بستری۔ نمبر 2، بڑی ناپاکی، عورت کو ماہواری آنا شروع ہو جائے، جس کو حیض کہا جاتا ہے، حیض کا آنا شروع ہو جائے۔ اسی طریقے سے بڑی ناپاکی جیسے عورت کو نفاس آنا شروع ہو جائے، یعنی بچے کی پیدائش کے بعد جو خون آتا ہے۔ ان چاروں میں سے کوئی ایک چیز مرد کو لگ گئی تو وہ اس کو بڑی ناپاکی لگ گئی۔ چاروں کون کون؟ احتلام ہے نا، یا ہم بستری معاشرت، یا حیض، اور یا نفاس۔ ان چاروں میں سے کوئی ایک کام مرد سے یا عورت سے ہو جائے تو ان پر غسل واجب ہو جائے گا۔ بنا غسل کیے، یا وہ چیز جو غسل کے قائم مقام ہے
بنا اس کے کیے وہ پاک نہیں ہوگا، اسے بڑی ناپاکی لگ گئی. سمجھ گئے؟ چھوٹی ناپاکی کہتے ہیں عربی میں، بڑی ناپاکی کو حدث اکبر کہتے ہیں اور چھوٹی ناپاکی کو حدث اصغر کہتے ہیں. چھوٹا ایکسیڈنٹ، چھوٹا حادثہ، چھوٹی ناپاکی. چھوٹی ناپاکی کہتے ہیں ہر وہ کام جس سے وضو واجب ہو جائے. ہاں، اسے ہر وہ کام جس سے وضو واجب ہو جائے تو گویا اسے چھوٹی ناپاکی لگ گئی. اب وہ نماز نہیں پڑھ سکتا. جیسے پاخانہ کر لیا، پیشاب کر لیا، گہری نیند آ گئی، اپنا اگلا شرمگاہ بنا پردہ کے چھو لیا، اونٹ کا گوشت کھا لیا، یعنی جن کاموں کے کرنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، وضو کو توڑنے والی چیزوں کو چھوٹی ناپاکی کہتے ہیں. سمجھ گئے آپ لوگ؟ بڑی ناپاکی جس سے پانی نہانا، غسل کرنا کمپلسری لازم، بنا غسل کیے وہ پاک نہیں ہو سکتا ہے. چھوٹی ناپاکی یہ ہے ناپاکی لیکن چھوٹے گریڈ کی ہے، جس سے کیا ہو، وضو واجب ہو جائے. بنا وضو کیے وہ پاک نہیں ہو سکتا، نماز پڑھنے کے لائق نہیں ہوتا، نماز پڑھنے کے لائق نہیں ہو سکتا. یہیں پر ایک مسئلہ اور جان لیجئے، بڑی ناپاکی سے پاکی حاصل کرنے کے لیے غسل ہے. بڑی ناپاکی سے اگر کوئی پاکی حاصل کرنا چاہے تو اسے کیا کرنا پڑے گا؟ غسل کرنا پڑے گا. اور اگر کسی شرعی وجہ سے وہ غسل کرنے کے لائق نہیں تو تیمم کرنا پڑے گا، بڑی پاکی سے پاکی حاصل کرنے کی نیت سے. چھوٹی ناپاکی کو دور کرنے کے لیے کیا چیز ہے؟ وضو. چھوٹی ناپاکی کو دور کرنے کے لیے کیا چیز ہے؟ وضو. وضو کر لیا تو اس کی چھوٹی ناپاکی دور ہو گئی. تو یہ پاکی اور ناپاکی کے بارے میں مسئلہ ہوا. دلیلیں ہیں اللہ کے غسل، بڑی ناپاکی کو دور کرنے کے لیے ضروری ہے غسل کرنا، نہانا. لیکن اگر کوئی شرعی اعتبار سے وہ نہانے کے لائق نہیں ہے تو اس کی جگہ پر تیمم ہے. اس کی دلیل ہے اللہ تعالی نے فرمایا وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهِّرُوا، اگر تم لوگ جنبی ہو، ناپاک ہو، احتلام ہو گیا ہے، بیوی سے ہم بستری کیے ہو وغیرہ وغیرہ، تو تم لوگ پاکی حاصل کر لو. اور چھوٹی ناپاکی سے پاکی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے جیسا کہ وضو میں نے بتلایا. اللہ تعالی نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، اے مومنو جب تم نماز ادا کرنے کے لیے ارادہ کرو تو تم اپنے ہاتھ کو، چہروں کو دھل لو، اپنے ہاتھوں کو کونی تک دھل لو اور اپنے سر پر مسح کر لو اور اپنے پیروں کو ٹخنے تک دھل لو. یہ سب کام کس میں کیا جاتا ہے؟ وضو کے اندر، ہے نا. تو چھوٹی ناپاکی اور بڑی ناپاکی سے پاکی حاصل کرنے کا طریقہ میں نے بتلایا. عام طور پر پاکی حاصل کرنے میں اصل چیز کیا ہے؟ کس چیز سے پاکی حاصل کی جائے گی؟ ہاں، پانی سے. پاکی حاصل کرنے کے لیے اصل چیز کیا ہے؟ پانی. اور بنا پاکی کے نماز قبول نہیں ہوگی. آپ لوگوں نے سنا بنا پاکی کے نماز قبول ہوگی؟ چاہے چھوٹی ناپاکی سے پاکی ہو چاہے بڑی ناپاکی سے پاکی ہو. اور ناپاکی سے صاف ہونے کے لیے، پاکی حاصل کرنے کے لیے، پاک ہونے کے لیے اصل کیا ہے؟ پانی. تو اب ضروری کیا ہوا؟ پانی کے مسائل بھی جاننا ضروری ہو گیا. آپ لوگ کہیں گے مولوی صاحب آئے ہیں مجھے پانی کا مسئلہ بتلانے. میں پانی کا مسئلہ نہیں جانتا ہوں، بہت سارے لوگ نہیں جانتے، بھی سنیے گا. تو پاکی حاصل کرنے کے لیے اصل جو چیز ہے جس سے پاکی حاصل کی جائے گی وہ کیا ہے؟ پانی. اور جب
پانی ہی اصل ہے پاکی حاصل کرنے کا ذریعوں میں تو پانی کے بارے میں بھی معلومات حاصل کرنا ضروری ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ جان لیں کہ پانی کہتے کسے ہیں؟ کون بتلائے گا؟ پانی کہتے کسے ہیں؟ آپ لوگ پانی نہیں جانتے ہو؟ پانی پینے والے سے پیاس بجھاتا ہے، پانی ہے نہانے کے لیے، پیاس بجھانے کے لیے پیپسی بھی ہے، اس کو پانی کہیں گے؟ ہم مثال پانی کہتے کسے ہیں؟ کس کو آپ پانی کہیں گے؟ ہاں پھر سے اول میں جا کے پڑھو۔ پانی اس کو کہتے ہیں جو اپنے اصلی حالت پر بنا کسی چیز کے ملاوٹ کے باقی رہے، جو اپنے اصلی حالت پر بنا کسی چیز کے ملاوٹ کے اور ایسی چیز جو اس کے پانی پن کو ختم کر دے باقی رہے، اسے پانی کہا جاتا ہے۔ جس طرح وہ اترا ہے یا زمین سے نکلا ہے اپنے اصلی حالت پر باقی رہے، اس میں کوئی ایسی چیز نہ ملے جو چیز مل کر اس کے اصل کو بدل دے۔ پیپسی میں پانی ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے؟ ہوتا کہ نہیں؟ لیکن اس میں کلر اور اسی طرح کے بہت ساری چیزیں مل کر کے اس کے اصل کیفیت کو دوسری کیفیت میں چینج کرتا ہے۔ تو پانی اس کو کہا جاتا ہے جو اپنے اصلی حالت پر باقی رہے، جیسے نہروں کا پانی ہے، سمندروں کا پانی ہے، ٹیوب ویل اور ہینڈ پائپ کا پانی ہے، بارش کا پانی ہے، چشمے کا پانی ہے۔ اس کو کیا کہا جائے گا؟ پانی۔ دال میں بھی پانی رہتا، پتلی دال بنا دو کیرلا والوں کی طرح تو اس پتلی دال کو پانی کہنا صحیح ہوگا؟ کیا کہو گے؟ دال کا پانی، دال کا پانی۔ لیکن ابھی ایک ہینڈ پائپ میں گئے اور ایک گلاس پانی نکالے اور اس کنواں سے ایک گلاس پانی لا کے ایک جگ میں ملایا، دونوں کو پانی کہو گے کہ نہیں کہو گے؟ تو پانی اس کو کہتے ہیں جو اپنے جس طرح وہ نازل ہوا ہے، اترا ہے، برسا ہے، وہ اپنی اصلی حالت پر باقی رہے، کوئی باہری چیز اس میں مل کر اس کے اصل کو پر غالب نہ آ جائے، اس کو پانی کہتے ہیں۔ یہ جان لیجیے۔ دوسری بات، ایک اور قاعدہ جان لیجیے۔ یہ قاعدہ اگر آپ کے سمجھ میں آ گیا اور میں سمجھا لے گیا تو بہت سارے پانی کے بارے میں، پانی کے پاک اور ناپاک ہونے کے بارے میں شک اور شبہ ختم ہو جائے گا۔ پانی میں اصل ہے کیا؟ پاکی۔ پانی میں اصل کیا ہے؟ پاکی۔ جب تک کہ اس کے ناپاک ہونے کا پکا پروف اور ثبوت نہ مل جائے۔ پانی میں اصل کیا ہے؟ پاکی۔ اور یہاں ایک قاعدہ شریعت کا یہ بھی جان لیجیے کہ کسی چیز میں شک کی وجہ سے یقین کو ختم نہیں کیا جائے گا۔ اصل کیا ہے؟ اصل کیا ہے؟ یقین۔ اصل کیا ہے؟ یقین۔ شک یقین کو نہیں بدل سکتا ہے، شک کی کوئی حیثیت نہیں، اصل ہے یقین۔ اور پانی میں اصل کیا ہے؟ پاکی۔ اسے ناپاک کب مانا جائے گا؟ جیسے آپ کسی جگہ پر گئے، وہاں ایک بالٹی پانی رکھا ہوا ہے، عام راستے پر ہے یا پٹرول ٹنکی پر ہے یا کسی کے دوار پہ رکھا ہوا ہے۔ آپ وہاں پہنچے، آپ اس پانی کو کیا مانو گے؟ پاک کی ناپاک؟ اسے پاک مانو گے۔ یہ نہیں کہ ہو سکتا ہے یار کتا آیا ہو منہ میں پانی ڈال، اس میں منہ ڈال دیا ہو سکتا ہے ہندو استعمال کیا ہو سکتا ہے یار کوئی بدماش لڑکا پیشاب ملا کے رکھ دیا ہو۔ یہ سب شک کی بات ہوئی کہ نہیں ہوئی؟
کہ ہو سکتا کتا منہ ڈال دیا، ہو سکتا عبداللہ حمود پیشاب کر کے اس میں چھینٹا مار دیا ہو، یا اسلم صاحب کچھ اس میں تھوک دیا ہو، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ وہ پانی اصل کیا ہے؟ پاک۔ کب ہم اس کو ناپاک مانیں گے؟ ذرا سمجھیے گا، جب ناپاک ہونے کا کوئی پکا ثبوت مل جائے۔ اور پکا ثبوت کب ہوگا؟ جب کوئی قابل اعتماد آدمی آ کے بتا دے کہ یہ پانی ناپاک ہے، تب اعتماد کے لائق آدمی، یا ناپاکی کی وجہ سے اس کے رنگ یا بو یا مزہ میں فرق آ جائے، بات آگے آ رہی ہے۔ تو پانی میں اصل کیا ہے؟ پاکی۔ بہت سارا شک دور ہوگا کہ نہیں؟ آپ گئے بکری چرانے، بکری نہیں چراتے یار، آپ گئے کہیں گھومنے ٹہلنے، کھیت کے کسی کونے میں اتنا پانی دیکھا، آپ کو استنجا کرنا ہے یا وضو بنانا ہے، تو اس پانی کو آپ کیا مانیں گے؟ کیونکہ پانی میں اصل کیا ہے؟ پاکی۔ جب تک کہ ناپاک ہونے کا پکا ثبوت نہ مل جائے، بات سمجھ میں؟ چاہے پانی تھوڑا ہو چاہے پانی زیادہ ہو، کیونکہ پانی میں اصل کیا ہے؟ پاک۔ اس وقت بارش ہوئی ہے نا، بہت ساری زمینوں پر کہیں اتنا پانی، کہیں اتنا پانی، کہیں اتنا پانی بہتا ہوا، ہم جا رہے ہیں، ہمیں ضرورت پڑ گئی استنجا کرنے کی، تو ہم اس پانی سے استنجا کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ ہمیں ضرورت پڑ گئی پینے کی، پیئیں گے کہ نہیں پیئیں گے؟ ہمیں ضرورت پڑ گئی وضو کرنے کی، غسل کرنے کی، کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ کریں گے۔ یہ نہیں سوچیں گے یار یہ تو جنگل کے کنارے خنزیر بھی آتا ہوگا، کتا بھی آتا ہوگا پینے کے لیے، یہ تو ہو سکتا والی بات ہوئی نا، ہو سکتا کہ کوئی گنجائش دین کے۔ اصل کیا ہے؟ یقین۔ اور اس میں بڑی آسانی ہے، اللہ تعالیٰ نے بڑا آسان کر دیا۔ اگر شک کی وجہ سے حکم بدل جاتا تو زندگی گزارنا مشکل ہو جاتا۔ تو پانی میں اصل کیا ہے؟ باقی یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ پانی جو اپنے اصلی پیدائش پر باقی رہے اسے پاک مانا جائے گا۔ وہ پانی جو اپنے اصلی پیدائش پر باقی ہے اسے پاک مانا جائے گا، جیسے سمندر کا پانی، نل کا پانی، نہر کا پانی، ٹیوب ویل کا پانی، تالاب کا پانی، گڈھے کا پانی، جو اپنے اصلی حالت پر باقی رہے گا۔ پانی کی ایک دوسری قسم ہے ناپاک پانی۔ ایک ہوتا پاک پانی جو اپنے اصلی حالت پر باقی۔ کوئی پوچھے پاک پانی کسے کہتے ہیں، کیا جواب دیں گے آپ؟ کہ وہ پانی جو اپنے اصلی حالت پر باقی ہے وہ پانی پاک ہے، اسے پاک پانی کہا جاتا ہے۔ ناپاک پانی، سنیے گا، صحیح بات یہ ہے جیسا کہ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے اور شیخ ابن باز اور بہت سارے فقہا اور بہت سارے علماء محدثین نے کہا ہے کہ پانی چاہے تھوڑا ہو یا زیادہ، پانی چاہے تھوڑا ہو یا زیادہ، اگر ناپاکی کی وجہ سے اس کا رنگ بدل گیا، ٹیسٹ بدل گیا، مزہ یا بو بدل گیا، تو پانی ناپاک مانا جائے گا، ورنہ پانی پاک مانا جائے گا۔ کب پانی ناپاک مانا جائے گا؟ یا ناپاک پانی کسے کہتے ہیں؟ جب پانی کا رنگ یا مزہ، ذائقہ، ٹیسٹ یا بو، مہک کسی ناپاک چیز کے گرنے کی وجہ سے بدل جائے، تب پانی ناپاک، اس پانی کو ناپاک پانی کہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ ایک بالٹی پانی آپ کے گھر میں رکھا ہوا ہے، اس میں کوئی ناپاک چیز گری، پاخانہ گرا، پیشاب گرا، مردار گرا، خون گر گیا، ناپاک چیز، پاک نہیں، کون سی چیز؟ ناپاک چیز۔ اور ناپاک چیز صرف گرا ہی نہیں، اس پر پربھاؤ اور اثر بھی ڈال دیا، یعنی اس ناپاک چیز کی وجہ سے پانی کا رنگ بدل گیا۔ آپ گئے دیکھے
یار یہ تو خون جیسا رنگ ہے، خون گرا تھا وہ اثر کیا، یا بو بدل جائے، آپ سونگے یار اس میں پاخانے کی بو آ رہی ہے، رنگ میں سے فرق نہیں پڑ رہا ہے، نہیں پتا چل رہا، بو سے بھی پتا نہیں چلتا، تھوڑا سا زبان پہ لگائے ٹیسٹ، یار کوئی ناپاک چیز اس میں فلاں ناپاک چیز گری ہے، تب وہ پانی ناپاک مانا جائے گا، ورنہ پانی پاک ہو، چاہے وہ پانی تھوڑا ہو اور چاہے زیادہ۔ تو ناپاک پانی کسے کہتے ہیں؟ وہ پانی جس میں کسی ناپاک چیز کے گرنے کی وجہ سے اس کے تین چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بدل جائے، یا رنگ، یا بو، یا مزہ، تب وہ پانی ناپاک مانا جائے گا۔ اور ناپاک چیز گری لیکن ان تینوں میں سے کوئی چیز نہیں بدلی تو پانی پاک ہی مانا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ گندگی کا اس کے اوپر کوئی اثر ہوا ہی نہیں، اور جب گندگی کا کوئی اس کے اوپر اثر ہی نہیں ہوا تو چیز کیوں ناپاک مانی جائے گی؟ کوئی چیز اس پہ اثر نہیں۔ کچھ فقہا نے کہا ہے، لیکن یہ فقہا کی بات ہے اور جس روایت کو دلیل بنایا ہے وہ روایت ضعیف ہے متفقہ طور پر، کہ اگر پانی 220 لیٹر سے کم ہے، یہ کچھ فقہا کی رائے ہے، 220 لیٹر سے کم ہے تو اسے تھوڑا پانی مانا جائے گا، اور اس میں ناپاک چیز کے گرتے ہی وہ پانی ناپاک ہو جائے گا۔ لیکن اگر 220 لیٹر سے زیادہ ہے اور ناپاک چیز گری اور ناپاک چیز کا اثر بھی اس کے اوپر ہوا، تب ناپاک مانا جائے گا، ورنہ ناپاک نہیں مانا جائے گا۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ پانی چاہے تھوڑا ہو اور چاہے زیادہ، جب اس میں ناپاک چیز گرے اور ناپاکی کا اثر بھی ہو، رنگ بدل دے، مزہ بدل دے، بو بدل دے، تب ناپاک مانا جائے گا، ورنہ ناپاک نہیں مانا جائے گا۔ تو ایک سوال اٹھتا ہے کہ بھائی گھر میں لوٹے میں، بدھنے میں، مگ میں، بالٹی میں، پتیلی میں تھوڑا سا پانی رکھا ہوا ہے، لیٹر آدھ لیٹر، اور اسلم صاحب کا بدماش لڑکا انہی کی طرح شریف گیا پیشاب کرنے، جان بوجھ کے تھوڑا ٹیڑھا کر کے 2 قطرہ اس میں گرا دیا۔ ہاں رفیع بھائی، تو یہ 2 قطرہ پیشاب 1 لیٹر پانی میں کچھ فرق ڈالے گا؟ نہیں ڈالے گا، نہ رنگ بدلے گا، نہ مزہ بدلے گا، اور نہ ٹیسٹ بدلے گا۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ لڑکا ایسا کر رہا، پیشاب گرا اس میں، تو اس پانی کو کیا مانا ہے؟ اس پانی کو ہم انڈیل دیں گے، اس سے وضو اور غسل نہیں کریں گے۔ کیوں؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کتا برتن میں منہ ڈال دے، ذرا حدیث کو سمجھیے، اگر کتا برتن میں منہ ڈال دے، عام طور پر برتن کس کو کہتے ہیں؟ جو عام طور پر گھروں میں کچن میں استعمال ہوتا ہے۔ ڈرم کو برتن نہیں کہا جائے گا، بڑا مٹکا کو برتن نہیں کہا جائے گا۔ حدیث سے شیخ ابن باز نے اسی سے دلیل پکڑی ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر کتا برتن میں منہ ڈال دے، ظاہر سی بات ہے گھریلو برتن جو عام طور پر جس کو کھانے پینے کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو اس پانی کو انڈیل دیا جائے۔ پاک و ناپاک کی بات اللہ کے رسول نے، اس پانی کو کیا کیا جائے؟ انڈیل دیا جائے۔ اور صحیح بات ہے، 1 بالٹی پانی میں کتا منہ ڈال دے اور کتے کا جوٹھا ناپاک ہے، خنزیر کا جوٹھا ناپاک ہے، تو اس کے جوٹھے کا لعاب کا کچھ اثر پڑے گا؟ نہیں پڑے گا، نہ رنگ بدلے گا، نہ بو بدلے گا، نہ مزہ بدلے گا۔ تو اگر ایسے چھوٹے برتنوں میں جو گھروں میں استعمال ہوتے ہیں اگر کوئی ناپاک چیز گر جائے تو اسے کیا کریں گے؟ انڈیل دیں گے۔ چنانچہ پانی چاہے تھوڑا ہو چاہے زیادہ ہو، ناپاکی اس پر گری اور اس کے رنگ یا بو یا مزہ کو بدلا، تب پانی ناپاک مانا جائے گا، ورنہ پانی ناپاک نہیں مانا جائے گا۔ لیکن پانی میں چاہے تھوڑا ہو چاہے زیادہ، اگر کوئی پاک چیز گری
اور رنگ بدل دیا اس پاک چیز نے جو پانی میں گرا تھا، یا مزہ بدل دیا یا بو بدل دیا، تو کیا وہ پانی ناپاک ہو جائے گا؟ ہاں بولو بھائیو، کیوں؟ رنگ بدل گیا، ہاں پاک چیز گری ہے، پاک چیز گری ہے، گویا پانی میں پاک چیز گر کے چاہے سڑ جائے پاک ہی رہے گا، یہ الگ بات ہے اسے استعمال کریں یا نہ استعمال کریں۔ پانی میں جیسے مثال کے طور پر آپ کی محترمہ بالٹی میں پانی بھر کے لائی تھی، رکھ دی تھی، اور آپ نے خوشی میں بکرا ذبح کیا تھا، ذبح کرنے کے بعد گوشت جو ہے پاک ہے کہ نہیں ہے، کھانے کے لائق ہے کہ نہیں؟ ہاں؟ اور بلی اتنا بڑا لوتھڑا کھینچ کر کے لے کے بھاگی، جا رہی تھی آگے، اس بالٹی سے ٹکرائی، گوشت کا وہ لوتھڑا بالٹی میں گر گیا، اور بکرا ذبح کر کے فریج میں لے کر گئے، چلے گئے سفر میں مکہ عمرہ کرنے سراج بھائی کی طرح۔ ایک ہفتہ کے بعد آئے، وہ کٹا ہوا گوشت اس بالٹی میں پایا، گوشت بالٹی میں سڑ گیا، بدبو آنے لگی، مزہ بھی بدل گیا، ٹیسٹ بھی بدل گیا۔ اب اس بالٹی کے پانی کو ناپاک مانو گے؟ بولیے بولیے بھائی، آئیں؟ یہی تو کہتا ہوں کہ آپ نے، میں پڑھ رہا ہوں، چلا رہا ہوں، مامنی کہاں کہاں گھوم رہے ہو۔ بھائی میں چہرہ پڑھ رہا ہوں لیکن کیا کروں، مجبور ہوں، ورنہ اسے عمر کا زمانہ ہوتا تو اسے رسی سے مارتے۔ اس پانی میں کیا گرا ہے؟ پاک گوشت گرا ہے نا، تو پاک گوشت گرنے سے چاہے رنگ بدل جائے، چاہے بو بدل جائے، چاہے وہ پانی کالا ہو جائے، سڑائیں آنے لگے، مزہ بدل جائے، وہ ناپاک کیوں ہوگا؟ ناپاک ہوگا؟ پاک ہی رہے گا۔ اگر بات ایسے تو پیپسی مت پینا، ایسی بات ہے تو پیپسی نہ پینا، روح افزا کی شربت مت پینا، کیونکہ روح افزا کی شربت پانی میں گرتے ہی کیا ہو جاتا ہے؟ رنگ بدل جاتا ہے کہ نہیں بدل جاتا ہے؟ ہاں؟ نہ، یہ نقطہ یاد رکھے، ناپاک چیز اس کے اثر کو بدل دے۔ ناپاک چیز، پاک چیز کتنا بھی گرے، وہ پانی ناپاک نہیں ہوگا، اس سے آپ پھینک دیں گے کیونکہ اس میں بدبو آنے لگا، لیکن ناپاک مان کر نہیں پھینکیں گے، نقصان دہ مان کر پھینکیں گے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ نے پانی میں چنا بھگویا، اور سنو آگے، اسلم صاحب بہت چنا چھوارا بھگو کے کھاتے ہیں، اللہ جانے کیوں، رفیع بھائی پیسہ بچاتے ہیں۔ آپ نے پانی میں چنا بھگویا، چنا بھگونے کے بعد جب پانی دیکھیں گے تو رنگ پہ فرق پڑ جائے گا کہ نہیں پڑ جائے گا؟ مزہ بھی بدل جائے گا کہ نہیں بدل جائے گا؟ اس پانی کو کیا مانو گے؟ ہاں، کیوں؟ ابھی تک حلال گوشت گرنے سے ناپاک مان رہے تھے۔ دماغ کو حاضر رکھا کرو، بڑا باریک مسئلہ، بہت ضروری مسئلہ ہے میرے بھائیو ساتھی۔ بہت سارے ارے اس میں تو گردہ پڑا ہوا، کچڑا پڑا ہوا، یار یہ پانی ناپاک، یہ کیسے ناپاک ہے؟ وہ پانی پاک ہے، استعمال کرو یا نہ کرو وہ الگ بات ہے، لیکن ناپاک چیز گرنے سے، گر کر کے اس کے اثر کو ختم کر بدل دے تب ناپاک مانا جائے گا، ورنہ ناپاک نہیں مانا جائے گا۔ چلو دوسری مثال مجھے بتلاؤ۔ گھر میں پانی رکھے تھے 10 لیٹر، بلی گری مر گئی، بلی گری مر گئی۔ 1 گھنٹے کے بعد ہم نے دیکھا اس پانی میں بلی گری پڑی ہوئی ہے، مری، بلی کو نکال کے پھینک دیا۔ اب وہ پانی ناپاک ہوگا کہ پاک ہے یار؟ تب کیسا؟ نہ، ایسے جواب نہیں دے دیں گے، ناپاک بلی ناپاک، ہم مر گئی، مردار ہے۔ اب جواب اس کا، اس پانی کو ہم دیکھیں گے کیا اس مردار کے گرنے سے تینوں چیزوں میں سے پانی کے اندر جو 3 چیزیں بدلا کہ نہیں بدلا؟ اگر بدلا ہے تب ناپاک مانا جائے گا، ورنہ ناپاک نہیں مانا جائے گا۔ میں نے کیا بتلا؟ حدیث میں کیا ہے؟ جب پانی پاک ہے اس وقت وہ ناپاک نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس میں کوئی ناپاک چیز گرے ہی خالی نہیں،
बल्कि उसके ऊपर असर भी डाल दे, रंग बदल दे या मजा बदल दे या वो बदल दे। अभी गिरा यार, कुआं था और बकरी गिरी और मर गई, 1 घंटे के बाद हमने बकरी को निकाल कर फेंक दिया। मरी बकरी तो नापाक हो गई कि नहीं हो गई? हराम भी हो गई, नापाक भी हो गई। निकाल के 1 घंटे के बाद आप फेंक दिए बाहर, कोई का पानी नापाक हो जाएगा ना? उस वक्त नापाक माना जाएगा जब उस मुर्दार का असर पानी के मजा को, बू को या रंग को बदल दे। समझ में आ गई बात? तो ये हुआ नापाक पानी का मसला जो मैंने आपको बतलाना जरूरी समझा। क्यों ऐसा है? क्योंकि अल्लाह के रसूल ने फरमाया इन्नल माअ तुहूरुन ला युनज्जिसुहु शैउन, पाक पानी पाक है, उसको कोई चीज नापाक नहीं कर सकती है। और एक रिवायत है, अगर उलमा ने उस पर कलाम किया है कि पानी पाक है, उसे कोई चीज उस वक्त नापाक नहीं कर सकती जब तक कि उसकी बू, वो नापाक चीज उसके बू या मजा या रंग को ना बदल दे। कोई सवाल इस मसले में या आगे बढ़ूं? एक मसला और जान लो, अगर पानी में नापाकी गिर जाए तब क्या किया जाएगा? पानी में नापाकी गिर जाए तब क्या किया जाएगा? सबसे पहले तो तहकीक की जाएगी कि नापाकी इसके अंदर गिरी है कि नहीं गिरी। शक की बुनियाद पर उसे नापाक, पानी को नापाक नहीं माना जाएगा। पहले तहकीक की जाएगी, छानबीन की जाएगी, पूछा ताछा जाएगा कि क्या हकीकत में इसके में नापाक चीज गिरी है कि नहीं गिरी है, और अगर पता नहीं चला तो उसे पाक ही माना जाएगा। तहकीक करना जरूरी है। दूसरी बात यह है कि अब उस पानी में नापाक चीज गिरी और नापाक चीज ने उस पर अपना असर डाला, रंग को बदला या बू को बदला या मजा, तो पानी का माना जाएगा? पाक माना जाएगा। तो अब ऐसे पानी को पाक कैसे किया जाए? क्या ये पानी नापाक ही हमेशा रहेगा या इसके पाक करने का कोई जरिया है? अगर पानी को रिफाइन करने से या उसमें और ज्यादा पानी मिला देने से उस नापाकी का जो असर है वो असर खत्म हो गया, तो पानी क्या माना जाएगा? पाक माना। क्योंकि किस वजह से वो पानी नापाक हुआ था? नापाकी के गिरने की वजह से या नापाकी के असर की वजह से? बोलो। हाँ, सफी भाई कहाँ है? किस वजह से वो पानी नापाक माना गया था? असर की वजह से, नापाकी के गिरने की वजह से नहीं। नापाकी ने उस पानी पर असर किया था, रंग बदल दिया था, वो बदल दिया था, मजा बदल दिया था। अब ये पानी को बार बार रिफाइन करने से या बहुत ज्यादा पानी मिला देने से वो पानी पर जो नापाकी का असर पड़ा है वो खत्म हो गया। असर की वजह से पानी नापाक हुआ था, तो पानी क्या हो जाएगा? पाक हो जाएगा। इस सिलसिले में सही बात यही है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको हमेशा पाक दिल बनाए, पाक बदन बनाए, पाक लिबास बनाए, पाक मुआमला बनाए और दीन की बातें सीखने सिखाने वाला, अमल करने वाला और दूसरों को सिखाने वाला बनाए। आमीन। व सल्लल्लाहु वसल्लम अला नबीना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।